یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا خادم پاسٹر جوزف انور اور آپ دیکھ رہے ہیں انفینٹ ڈائیلاگ۔ خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ الیام کے رہنے والے لوگ جو آج کے موجودہ ایرانی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا اور خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایران کا جو خطہ ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم ہیں انڈیا کے لوگ ہیں اور افغانستان کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس خطے کے ساتھ منسلک ہیں اور یہ خطہ بڑا اہم ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، میں جب بڑا اس بات پہ غور کر رہا تھا تو اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلام کے مطابق اگر پچھلی ہم نے انڈو پاکستان کی جنگ دیکھی جو غالباً 10 مئی 2025 کو ہوئی، اور اس کے بعد اسرائیل نے جو ایران پہ اٹیک کیا وہ 19 جولائی 2025 کو ہوا۔ تو مئی کے بعد جون اور جون کے بعد جولائی، اور 19 جولائی کو جو اس نے اٹیک کیا، اور اس کے بعد اس نے جتنے بھی ایران کے وہاں پہ جو ایٹمی پلانٹ تھے یا جہاں پہ انہیں خدشہ تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ جوہری توانائی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، یا جوہری توانائی کے لیے علاقے یا یہ خطہ یا وہ ایریا استعمال ہو رہا ہے، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو 10 مئی 2025 کو پاکستان اور انڈیا کی ایک بڑی شارٹ سی وار ہوتی ہے جس میں خدا نے پاکستان کو فتح دی، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی خطے کے اندر یہ جنگ ہونا، اور اس کے بعد ابھی جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کی، جو 27 فروری 2026 کو جنگ کا آغاز ہوا اور ابھی وہ گامزن ہے، ابھی وہ چل رہی ہے، اور آج اس جنگ کو 15واں دن ہے، اور پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ ہے وہ 15ویں روز میں داخل ہوئی، بلکہ اب میں شام کے وقت اس وقت جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا 15ویں دن کا جو ہے نا وہ اختتام ہو چکا ہے، اور اسی طرح اسرائیل اور ایران اور USA کی جو وار ہے یہ 14ویں دن کا اختتام ہو چکا ہے۔ اور ہمارے جو ارد گرد اس کو میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وار جو ہیں یہ پیرلی آپس میں کیوں چل رہی ہے۔ میں اس کے اوپر غور کر رہا تھا تو پھر میں نے خدا کے کلام مقدس میں سے ایک بات سیکھی۔ اگر ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں آستر کی کتاب کے اندر ملتا ہے کہ اخویریس کے دنوں میں ایسا ہوا کہ یہ وہی اخویریس ہے جو ہندوستان سے لے کے کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں جب اخویریس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو کیسر سوسن میں تھا بیٹھا تھا۔ تو جب میں نے اس بات کو ان الفاظوں کو خدا کے کلام مقدس میں پڑھا تو ہندوستان سے لے کے جو کوش تک کا ایریا ہے یہ حالت جنگ میں ہے۔ جب یہ جو کیسر سوسن کا ایریا ہے یہ حالت جنگ میں ہوا ہے، اس سے پہلے ہی ہمارے جو ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ جو سینیریو ہے وہ حالت جنگ میں ہے۔ کیا یہ بائبل مقدس میں نہیں ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو ہندوستان سے اگر ہم جوڑتے ہیں تو 1947 سے پہلے تو ہمارا یہ خطہ پاکستان ہندوستان ہی کہلاتا تھا، اور 1947 سے پہلے یہ جو ہندوستان کا خطہ تھا یہ اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، خدا کا کلام بتاتا ہے، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ فارس کی سلطنت کے زیر اثر تھا، اور فارس کی جو سلطنت ہے یہ عراق، موجودہ عراق، اور بابل کی جو سلطنت ہے، بائبل مقدس کے مطابق نبوکدنضر کا بیٹا جب بیلتشازر آیا اور اس نے ہیکل کے برتنوں میں مے نوشی کی اور اسی رات وہ قتل کیا گیا، اور خدا کا کلام وہاں پہ نازل ہوا، اور اسی دن کے بعد فارسیوں اور مادیوں کی جو اتحادی گورنمنٹ تھی وہ ہمارے سامنے آئی، اور وہ اس گورنمنٹ نے اس دنیا پہ سلطنت کی، اور جو فارسیوں کی سلطنت تھی وہ 127 صوبے تھے ہندوستان سے لے کے کوش تک، اور کوش کا جو علاقہ ہے وہ لیبیا اور سوڈان تک بات جاتی ہے۔
اگر آپ لیبیا کو دیکھتے ہیں، سوڈان کو دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی اسی خطے کا اور انہی جو خدا کی باتیں ہیں، جو خدا کا کلام ہے، اس کا حصہ ہے۔ تو اگر ہم ہندوستان سے لے کے پوچھ تک نظر دھرائیں آج کے دن میں بھی، تو یہ خطہ حالت جنگ میں ہے۔ اگر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اگر ہم بیرونی طرف دیکھتے ہیں تو انڈیا کے بھی بیرونی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور پاکستان تو جو اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور ہماری پوری قوم جس طرح ایران حالت جنگ میں، اسی طرح ہم لوگ بھی حالت جنگ میں ہیں۔ لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا گہرا فضل اس ملک کے اوپر ہے، اور ہماری جو کلیسیاں ہیں، جو اس ملک کے رہنے والے باسی ہیں، ان پر خدا کا ایک گہرا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہوا ہے، اور یہ قوم ابھی تک محفوظ ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم ایران کی طرف جاتے ہیں، جو کیسر سوسن کا جو علاقہ ہے، اور جو خاص اخویریس کی جو اس جگہ پہ ہے، تو وہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آج کے دن، آج جنگ کا 14واں دن ہے، آج کے دن وہاں پہ خون ریزی، تباہی اور بربادی کے مناظر ہیں۔ اور اسی تباہی اور بربادی کو جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، تو بہت ساری گلف کنٹریز اور اسرائیل کی جو حدیں ہیں، جو سرحدیں ہیں، وہ بھی محفوظ رہی ہیں۔ تو اس دور کے اندر، اس موجودہ وقت کے اندر، بطور کلیسیا میں نوجوان نسل سے مخاطب ہوں، جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھتے ہیں۔ میری برائے کرم آپ سے التماس ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ جس کلام کی ہم پیروی کرتے ہیں، اس میں ہزاروں سال پہلے کی گئی پیشن گوئیاں آج ہماری زندگی میں پوری ہو رہی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے متی 24 باب کو دیکھے، لوکا 21 باب کو دیکھے، مرکز 13 باب کو دیکھے، تو وہاں پر خدا کے کلام کے اندر جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، جو آج سے 2026 سال پہلے پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، وہ آج پوری ہو رہی ہیں۔ اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس جنگ کے حالات میں خوف زدہ ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ہمارے مخلصی کے دن نزدیک ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے۔ ابھی تو ہم نے اس طرح کے حالات دیکھے ہی نہیں ہیں جو حالاتوں کا ذکر خدا کا کلام کرتا ہے۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ سورج اور چاند تحریک ہو جائیں گے، ان کی روشنی جاتی رہے گی، اور یروشلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، اور وہاں پر آپ ایسی بڑی تباہی کے مناظر دیکھو گے۔ اور یہ ابھی تو آغاز ہے ان باتوں کا، اور لوگ اپنے آپ کو ابھی سے ہی فکر مندی کی حالت میں لے گئے ہیں۔ لیکن کلیسیا کے لیے یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، بلکہ کلیسیا کے لیے خدا کا کلام بتاتا ہے۔ اگر لوکا کی انجیل اس کا 21 باب 28 آیت کو اگر ہم پڑھیں، تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہونے لگیں، چاند اور سورج اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، قوموں کو تکلیف ہوگی، اور سمندر اس کی لہروں کے شور سے لوگ گھبرا جائیں گے۔ آج جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات کے اندر چھوٹا سا ڈرون آتا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ کل گزشتہ رات جو کل کی گزری ہے، ہمارے ملک کے اوپر ڈرون حملے ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے گرد و نواح جو رہنے والے لوگ تھے، یا جنہوں نے اس کی آواز کو سنا یا ان کو دیکھا، ان کے اندر گھبراہٹ تو ضرور ہوئی ہوگی، ڈر اور خوف کی لہر تو ضرور پیدا ہوئی ہوگی۔ لیکن کلیسیا اور خدا کے لوگوں کے لیے یہ ڈرنے اور گھبرانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں زمین کے لوگ جو ہیں وہ ڈر کے مارے زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان باقی نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ ابھی ایسے حالات آنے باقی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے خدا کے کلام کے مطابق ایک نجات کا منصوبہ ہے،
اور خدا کا کلام کہتا ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے لوگ نجات پائیں، اور آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر فقط ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے، جسے لوگ قبول کریں گے اور لوگ نجات پائیں گے، اور وہی لوگوں کی زندگی کے لیے نجات کا وسیلہ ٹھہرے گا۔ میں آپ کو میرے عزیز یہ بات برابر کرانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 21 باب اور اس کی 28 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ باتوں میں آتے دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے کھڑے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اور اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ ہماری مخلصی کے دن نزدیک آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان کنواریوں کی مانند اپنی کپیوں میں تیل لیے ہوئے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے، اور وہ مخلصی کا دن یہ ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح بادلوں پہ آئے گا اور ہم سب اٹھ کر اس کا ہوا میں استقبال کریں گے، اور یہ کلیسیا جو مسیح یسوع کا بدن کہلاتی ہے یہ ہوا میں اڑ کر مسیح یسوع کے ساتھ ہوں گی، اور جو باقی ایماندار ہیں جو ہم سے پہلے سو چکے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے اور آسمان پر مسیح یسوع کا استقبال کریں گے، اور باقی جو لوگ بچیں گے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے ابھی سے ہی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور ہماری تیاری پتہ کیا ہے؟ آج جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ چاہتی کیا ہے؟ سمارٹ ورک۔ وہ چاہتی کیا ہے؟ سمارٹ ورک ہو، ہارڈ ورک کی ان کی عادت ہی نہیں ہے، وہ سمارٹ ورک چاہتی ہے، لگژری لائف چاہتی ہے۔ اور اگر آپ لگژری لائف جینا چاہتے ہیں تو آسمان کی بادشاہی جنت الفردوس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی لگژری لائف نہیں ہے۔ وہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے، نہ وہاں پہ آہو نہ نالا ہوگا، نہ غم نہیں وہاں پہ ہوگا، وہاں پہ دکھ تکلیف نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کو فکر نہیں ہوگی، اور وہ جگہ ہے جو فکر سے خالی ہے، جو ہر طرح کے دکھ اور تکلیف سے مبرا ہے، اور وہاں پہ خوشی اور شادمانی ہے، اور شادمانی اور خوشی وہاں پہ اس قدر ہے کہ ہم خدا کے حضور ہوں گے اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اس کے نام کو جلال دیتے ہوں گے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ مخلصی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں، اگر آپ رہائی کے دن دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی لگژری لائف دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو یہ اس جہاں پہ رہتے ہوئے ہمارے یہ جو بدن ہے یہ عارضی ہے۔ ہمارا جو بدن حقیقی بدن ہے وہ غیر فانی بدن ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی بدولت جو ہے ہمیں زندگی بخشتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے۔ اپنا چناؤ اس طرف لے کے جائیں، اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کی طرف لے کے جائیں اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں۔ خدا کے کلام کی پیشن گوئیاں بہت زیادہ ہیں، آگے ہم چل کر سیکھیں گے اور خدا کے کلام مقدس میں سے اور بھی زیادہ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کیسے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔